ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا مخصوص پروگرام رمضان اور غلط فہمیاں۔ پروگرام کو تشکیل کیا گیا ہے کہ جو ہمارے ناظرین کے اندر یا جو امت کے اندر یا لوگوں کے اندر جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کے تعلق سے، اور ان کے تعلق سے آپ کے بہت سارے سوالات ہمارے پاس موصول ہوئے ہیں، انہی سوالات کو ہم لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سوالات کا سلسلہ شروع کریں اور مفتی صاحب آپ کی سوالات کی رہنمائی فرمائیں، آپ سے التجا کہ اگر آپ کو بھی کسی طرح کی بھی غلط فہمی یا کوئی ایسا ششوپن جس کے اندر آپ مبتلا ہیں رمضان کے تعلق سے یا روزے کے تعلق سے، تراویح کے تعلق سے، تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنا سوال اور شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ آج کے سوالات کے آپ کے جواب دینے کے لیے اور رہنمائی فرمانے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہے مشہور اور معروف عالم دین جناب مفتی رئیس صاحب۔ مفتی صاحب پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ جزاک اللہ۔ تو مفتی صاحب شروع کرتے ہیں آج کا سلسلہ۔ جی، پہلا سوال خالد انصاری ہیں، یہ بجنور سے، یہ لکھ رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، بی پی اور شوگر لیول کم ہو جاتا ہے، اس لیے اگر کوئی اپنی صحت برقرار رکھنا چاہتا ہے اور روزے چھوڑ دیتا ہے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ دیکھیے جو ان کے سوال کی ابتدا ہے وہ قابل تدبر ہے، غور و فکر ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھنے سے بدن میں کمزوری آتی ہے اور بیماری بڑھ جاتی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات غلط نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا صوموا تصحوا۔ پوری روایت یہ ہے کہ اللہ نبی نے یہ بات بیان فرمائی کہ بھائی جہاد کرو، اگر آپ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آپ دشمنوں سے مقابلہ آرائیہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بعد میں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے۔ مال غنیمت حاصل ہوگا اسی وقت ہوگا جب کہ آپ اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ آرائیہ کریں، اور صرف اس وجہ سے مقابلہ آرائی کریں تاکہ اللہ کا دین جو ہے سربلند ہو جائے۔ اگر آپ اس طریقے سے دشمنوں سے لڑائیاں کرتے ہیں تو اس لڑائی کا فائدہ دنیاوی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمائی صوموا تصحوا، کہ آپ روزہ رکھو، روزہ رکھو گے تو آپ صحت مند رہو گے۔ صحت مند رہو گے، جی ہاں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں صحت خراب ہو جائے گی۔ ہاں، یہ ان کا سوال ہے کہ صحت خراب ہو جائے گی، تو یہ بات تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف ہے۔ تیسری چیز اور ہے آخر میں اللہ کے نبی نے جو بات بیان فرمائی اس روایت میں کہ وسافروا اقتنبتم، یعنی کہ تم سفر کرو۔ سفر جب آپ کرو گے تو آپ لوگوں سے بے نیاز رہو گے، دوسرے اور لوگوں سے کیا رہو گے؟ بے نیاز رہو گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سفر کرنا چاہیے۔ سفر کرنے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اللہ کی تخلیق کائنات میں جو ہے غور ہوتا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں جب غور و فکر انسان کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو پھر اس کو اللہ کی قدرت کا مظاہرہ اس کے سامنے آتا ہے اور اللہ کی قدرت پر اس کو پھر یقین ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بات کہی گئی ہے کہ بھائی کہ روزہ رکھنے سے صحت خراب ہوتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ بات اللہ کے نبی کی ہے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ صوموا تصحوا، کہ روزہ رکھو تو آپ صحت مند رہو گے، اور بات بھی یہی ہے۔ دیکھیے جتنی بھی آج کل بیماریاں ہیں نا، آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں اس وقت جتنی بیماریاں، چاہے وہ انہوں نے بی پی کا بھی تذکرہ کیا ہے، بی پی کا معاملہ ہو، چاہے شوگر کا معاملہ ہو، چاہے گیس کا معاملہ ہو، چاہے لیور کے فیل ہونے کا معاملہ ہو، یا اسی طریقے پر جو ہے آپ یہ دیکھیے گا کہ بی پی لو کا ہونا یا بی پی کا بڑھ جانا، یا اسی طریقے پر خون کا گاڑھا ہو جانا، جس سے کہ ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے، ہارٹ کی شکایت ہوتی ہے۔ آج کل دیکھیں کہ اموات زیادہ تر اس وقت ہو رہی ہیں وہ ہارٹ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اٹیک آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری جتنی بیماریاں ہیں، یہ ساری کی ساری بیماریاں انسان کو جو پیدا ہو رہی ہیں وہ انسان کے کھانے کی بنیاد پر ہیں۔ جی، اگر انسان کا کھانا صحیح ہو اور صحیح طریقے پر کھانے کا وہ استعمال کریں تو انسان اپنی جو ہے
بیماریوں سے بھی محفوظ رہے اور اپنی تندرستی کو بھی صحیح رکھے. تو اس وقت میں جو زیادہ بیماریاں انسان کے جسم میں آ رہی ہیں یا انسان کو بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی پریشانیاں جو انسان کے سامنے آ رہی ہیں، وہ صرف کھانے کی بنیاد پر ہیں. جی، بھوکا رہنے کی بنیاد پر نہیں ہے. بھوکا رہنے کی بنیاد پر تو یہ ساری بیماری ختم ہوتی ہیں. بے شک صحیح بات ہے. ہاں، آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ مثال کے طور پر پورے رمضان میں آپ روزے رکھتے ہیں، جی آپ روزہ نہیں چھوڑتے، تو سب سے بڑا فائدہ حاصل یہ ہوتا ہے کہ بعد میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کسی کتاب میں کہ روزہ رمضان میں سورج جو نکلتا ہے تو ایک عجیب شکل میں نکلتا ہے. جب جو انسان بھوکے ہوتے ہیں تو ان پر جب ان کی کرنیں پڑتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، پیٹ کی جتنی بیماریاں ہیں. اچھا. ہاں، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے بھی سنا ہی ہوگا، یہ تو بڑی مشہور بات ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ کینسر کی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں. کینسر ختم ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے. اللہ تعالیٰ اس کے کیٹانوں کو ختم کر دیتے ہیں کینسر کے، روزہ رکھنے کی بنیاد پر. کیونکہ جب آنتوں میں جب کھانا نہیں رہے گا، کھانا صحیح طریقے سے اس میں سوکھ جائے گا، صحیح طریقے سے ہضم ہو جائے گا، تو آنتوں کی جتنی بھی اور بیماریاں ہیں وہ ساری کی ساری اس سے جو ہے ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ کہنا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بدن میں ضعف پیدا ہوگا یا صحت خراب ہوگی، تو یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آج سے 1450 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ روزہ رکھنے سے تندرستی صحیح ہوتی ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، نہ کہ صحت خراب ہوتی ہے. اب جو لوگ اس چیز کو سامنے رکھ کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جی ان کا سوال یہی ہے، ہاں روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہماری صحت پر اس کا اثر پڑے گا، یا ہمارے بدن میں کمزوری آ جائے گی، یا ہماری صحت خراب ہو جائے گی، اور ان کو صحت کا خاص خیال رکھنا ہے. تو صحت کے خاص خیال رکھنے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا جو لوگ کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ گناہ گار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی روزہ چھوڑنے کا حکم نہیں کیا صرف 2 کے علاوہ، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کہ صرف 2 ہی وجہوں سے اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے، صرف 2. اور وہ بھی یہ ہے کہ ایسا بیمار ہو کہ ایسا بیمار کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیماری کے بڑھ جانے کا دش، جیسے مثال کے طور پر کسی انسان کو شوگر کی بیماری ہے. شوگر ایک ایسی مہلک بیماری ہے کہ اگر آپ اس میں بھوکا رہتے ہیں تو یہ بیماری بڑھتی ہے، لیول ڈاؤن ہوتا ہے. ہاں لیول ڈاؤن ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ شوگر کا جو مریض ہے، شوگر کی جو بیماری ہے، تو یہ روزہ رکھنے کے لیے جو ہے مضر ہے، یعنی نقصان دہ ہے. روزہ رکھنا ایسے لوگوں کے لیے نقصان دہ. تو شوگر کے مریض روزہ نہ رکھیں. شوگر کے بھی وہ مریض جو ان کا اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن جو اگر ہو سکتا برداشت کر سکتے ہیں. ہاں دیکھیے مجھے بھی خود کو شوگر ہے، لیکن اللہ کے فضل سے میں پچھلے 2 سالوں سے شوگر کا مریض ہوں، لیکن اللہ کے فضل سے روزہ رکھنے سے کوئی کسی طرح کی کوئی دقت حاصل ہمیں تو نہیں ہوئی. پتہ نہیں لوگ کیسے کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور ہمارا اب یہ بھی سنا ہے ڈاکٹروں سے کہ بھئی شوگر کی کئی ساری قسمیں ہیں. اللہ عالم. لیکن یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بھی جو ہے 1-2 کو جو ہے وہ شوگر ہے، لیکن اللہ کے فضل سے روزہ نہیں چھوڑتے. اور تو روزہ نہیں چھوڑتے ہیں، ان کو رخصت ہے اگر وہ چاہیں تو. ہاں رخصت ہے، بس یہ کہنے کا معاملہ یہ ہے. لیکن یہ ہے کہ صرف صحت کو برقرار رکھنے کے لیے روزے کا چھوڑنا یہ جو ہے بڑا گناہ ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے. تو لہٰذا صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اگر آپ روزہ چھوڑ رہے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ، اس سے بچنا چاہیے. صرف صحت کو برقرار رکھنے کے لیے روزہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ کو صحت کا اتنا ہی خاص خیال ہے تو آپ روزہ رکھ کے دیکھیے گا، انشاءاللہ دیکھو کتنی اچھی آپ کے بدن میں طاقت آتی ہے، اور پورے سال آپ اس طاقت کو بھی محسوس کریں گے انشاءاللہ. تو خالد صاحب امید کرتے ہیں آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اگر آپ نے روزہ چھوڑا ہے یہ سوچ کر تو آپ بہت بڑے گناہ گار ہیں. اگر آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا تھے تو اب آپ کی امید کرتے ہیں غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی. تو آپ کل ہی سے روزہ رکھنا شروع کر دیے. جو روزہ آپ کا چھوٹ گئے اس کے لیے آپ پر قضا لازم ہے. ناظرین اگر آپ کو بھی کسی طرح کوئی مسئلہ درپیش ہے، کسی بھی غلط فہمی میں آپ مبتلا ہیں، تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنے شہر کا نام اور اپنا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے. ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے کوئی بات نہیں، آپ اپنا سوال اپنے شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے. ہم تب بھی آپ کے سوال کو شامل کریں گے. ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں مفتی صاحب آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے. تو مفتی صاحب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی یہ دوسرا سوال دہلی سے ہے شاہین بیگم.
یہ لکھ رہی ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے خوشبو لگانے سے، تیل لگانے سے، سرما لگانے سے، بال کاٹنے سے، ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. شاہین بیگم ہے دہلی سے. جی دیکھیے، خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ دماغ تک یا دماغ میں ہوتے ہوئے وہ چیز جو ہے معدے میں پہنچ جائے. اچھا. ہاں، معدے میں جب تک کوئی چیز نہیں جائے گی تب تک آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور ظاہر سی بات ہے خوشبو کے ذریعے سے جو ہے وہ خوشبو تو براہ راست جا ہی نہیں رہی ہے پیٹ میں یا معدے تک تو پہنچتی نہیں ہے، صرف ناک تک ہی محسوس ہوتی ہے. تو لہٰذا خوشبو لگانے سے روزہ کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ٹوٹتا، بلکہ خوشبو لگانا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ایسا رکھو کہ آپ کی وجہ سے جو ہے دوسرے لوگ کراہت محسوس نہ کریں، جس میں سے ایک خوشبو بھی ہے. آپ سے پسندیدہ تین چیزوں میں سے ایک چیز خوشبو ہے. تو لہٰذا اس سنت کو زندہ کریں روزے کی حالت میں، تاکہ جو ہے لوگ آپ سے جو ہے فیضیاب ہوں، لوگ آپ کی طرف جو ہے حقارت کی نظروں سے نہ دیکھیں، بلکہ آپ کی صفائی و ستھرائی کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ سے خوشی کا اظہار کریں. تو ظاہر سی بات ہے خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے سرما لگانا. جی سرما لگانا. سرما تو آنکھوں میں لگتا ہے، لیکن بعض محقق کی رائے یہ ہے کہ سرما لگانے سے چونکہ آنکھوں کا تعلق بھی چونکہ دماغ سے ہوتا ہے، بعض مرتبہ انسان سرما لگاتا ہے تو اس کی تھوڑی سیاہی تھوک میں بھی آ جاتی ہے. اچھا. ہاں، تھوک تک جو ہے اس کی سیاہی آ بھی جاتی ہے. تو لہٰذا سرمے سے اگر تھوک میں سیاہی آ بھی جائے تو اس کے بعد بھی سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ سیاہی جو ہے براہ راست معدے تک نہیں جاتی. آپ نے کہا خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ خوشبو کا اور سرمے کا اہتمام کرنا چاہیے. دونوں چیزوں کا یہ انسان کی زینت ہے، برقرار رکھنا چاہیے. تیسرا نے لکھا تیل لگانے سے. ہاں، تیل لگانے سے بھی دیکھیے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے روزے کی حالت میں، کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ضعف تو محسوس ہوتا ہی ہے. ہاں، ضعف بھی، کمزوری محسوس ہوتی ہی ہے. یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کچھ حفاظ کرام قرآن کریم پڑھتے ہیں، ان کو تکان، حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن پڑھنے سے تکان نہیں ہوتی. بالکل یہ بات حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں اس کا بالکل آپ کو تجربہ بتاتا ہوں کہ بعض لوگوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ قرآن میں رمضان میں تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، پانی پیتے ہیں. حالانکہ مجھے رمضان میں قرآن پڑھتے پانی پیتے ہیں؟ ہاں، ان کو پیاس لگتی ہے قرآن پڑھنے میں. مثال آپ نے دیکھا بھی ہوگا روزے کی حالت میں پانی، روزے کی حالت میں نہیں، تراویح کب ہوگی؟ تراویح روزے کی حالت میں تھوڑی نہ ہوگی. جی جی، تراویح روزے کی حالت میں نہیں ہوتی ہے. جی جی، بلکہ یہ تو رات کو ہوتی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان تراویح پڑھتا ہے، تراویح میں قرآن کریم پڑھتا ہے تو پانی پیتا ہے. میرا اپنا مشاہدہ اور میرا اپنا جو ہے تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ قرآن کو صحیح پڑھیں تو واقعی آپ کو پیاس نہیں لگ سکتی. اچھا. یہ میرا اپنا پچھلے 10 سالوں کا تجربہ ہے. ہاں، میرا اپنا تجربہ ہے. میں نے کبھی، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی تراویح میں قرآن سناتے ہوئے پانی پیا ہو. حالانکہ ہمارے یہاں تقریباً 1.25 گھنٹے میں ایک پارہ پڑھا جاتا ہے، پھر بھی. لیکن اس میں اور میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ روزہ رکھنے کے بعد جب تراویح پڑھتے ہیں نا اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو الگ ہی جو ہے بدن میں کیفیت محسوس ہوتی ہے. اور جب تراویح مکمل ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسا کام کی جائے طاقت والے، ایسی بدن میں طاقت سی پیدا ہوتی ہے. پیاس تو لگتی ہی نہیں ہے. تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جو سر میں جو تیل لگاتے ہیں، تو یہ تیل لگاتے ہیں کسی وجہ سے کہ سر میں درد ہو گیا، تھکان محسوس ہوئی. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو تھکان ہو جاتی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے بھی تھکان ہو جاتی ہے، ذکر کرتے ہوئے تھکان ہو جاتی ہے. تو اگر وہ سر میں تیل لگاتے ہیں تو سر میں تیل لگانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ سر میں تیل لگانے کی وجہ سے تیل جو ہے براہ راست وہ معدے میں نہیں جا رہا ہے. جی. اب انہوں نے لکھا بال اور ناخن کاٹنے سے. جی ہاں، اس کا بھی تعلق ظاہری اعضاء سے ہے. میں نے ابھی روزے کا ایک ضابطہ ہے، اصول ہے کہ روزہ اسی وقت ٹوٹتا ہے جب کہ باہر کی کوئی چیز اندر جائے. اچھا. ہاں، باہر کی کوئی چیز اندر جائے گی تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا. اور اگر اندر سے باہر کی طرف کوئی چیز اگر آ رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اب ظاہر سی بات ہے بدن میں سے بال کاٹے جا رہے ہیں آپ کے، جی، اندر تو نہیں جا رہے، باہر ہی باہر ہیں.
اسی طریقے سے ناخن آپ کاٹ رہے ہیں تو ناخن جو آپ کاٹ رہے ہیں یہ ظاہری اعضاء پر ہیں، یہ اندر تو نہیں جا رہے ناخن، بلکہ باہر سے آپ نے کاٹے اور باہر کو پھینک دیے. تو اسی وجہ سے نہ تو بال کاٹنے سے اور نہ ہی ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، ٹوٹتا ہی نہیں ان تمام حالات، نہ تو سرما لگانے سے، نہ تیل لگانے سے، نہ خوشبو سونگھنے سے، اور نہ ہی بال کاٹنے سے اور نہ ہی ناخن کاٹنے سے. ان تمام چیزوں سے روزے میں کوئی کراہت پیدا نہیں ہوتی اور روزہ نہیں ٹوٹتا. شاہین صاحبہ، امید کرتے ہیں آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا، بلکہ مفتی صاحب نے کہا تو ان سب چیزوں کی تو زینت ہے یہ تو انسان کی، اور ان کو اپنانا چاہیے، چاہے اس میں خوشبو ہو، چاہے اس میں تیل ہو یا سرما ہو، اور ناخن کاٹنا اور بال کاٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو امید کرتے ہیں آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا. شاہین صاحبہ یہ دہلی سے تھی. ناظرین، آپ سے التجا، کسی بھی طرح کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی بھی غلط فہمی میں آپ مبتلا ہیں تو اپنا سوال، اپنا نام، اپنے شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے. اور اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنا سوال اور اپنے شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں. مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے. مفتی صاحب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. کیا زیادہ سونے سے اور موبائل ٹی وی دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر نہیں تو کتنی دیر سو سکتے ہیں یا ٹی وی دیکھ سکتے ہیں؟ یہ سلیم صاحب ہیں جو میں علی گڑھ سے لکھ رہے ہیں. اچھا، زیادہ سونا، دیکھیے روزہ نام ہے مشقت کا. روزے میں آپ جتنی مشقت اٹھا سکتے ہیں اٹھائیے. جتنی مشقت آپ اٹھائیں گے اتنا ہی آپ کے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو اب اگر آپ سو رہے ہیں تو سونے میں جو روزے کی اثر حالت ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی. زیادہ سونا، کتنا سونا چاہیے یہ ایک سوال ہے. انہوں نے بھی سوال کیا ہے کہ کتنا سونا چاہیے، کہ اگر زیادہ سونے سے روزہ، حالانکہ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن روزے میں کراہت ضرور آ جائے گی. زیادہ سونے سے جو ہے وہ کراہت پیدا ہو جائے گی. زیادہ نہیں سونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. ہاں، جیسے مثال کے طور پر ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ لوگ سحری کھاتے ہیں، سحری میں کھانا کھاتے ہیں. سحری میں کھانا کھانے کے بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں فجر، نماز فجر جو ہے جلدی ہو جاتی ہے. جی فجر کی نماز پڑھتے ہی لوگ پھر سو جاتے ہیں جی، اور سونے کے بعد میں پھر اٹھتے ہیں وہی 12-1 بجے تک، ظہر تک. اب اس میں بیچ میں عبادات ہیں جیسے کہ اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے جی، یا اور بھی اعمال ہیں، اور بھی عبادات ہیں جن کو انسان کو کرنا چاہیے. اب یہ جو ہے اگر سوئے گا جب تک تو یہ ساری عبادتیں چھوٹ گئی. اب جب عبادت چھوٹ جاتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے بہرحال روزے کی حالت میں، تو روزے کا خشوع جاتا رہتا ہے، برقرار نہیں رہتا. تو یہ تو نفلی عبادات کی بات کر رہے ہیں. نفلی عبادت تو ہے لیکن بہرحال رمضان میں تو نفلی عبادت تو فرض کے برابر ہو جاتی ہے جناب. جی بھئی نفلوں کا ثواب بھی تو ہے رمضان میں، وہ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. جی، تو وہ نفل کہاں رہی؟ حالانکہ بظاہر نفل تو ہے لیکن ثواب کے اعتبار سے آپ دیکھیے گا نا، فرض کے برابر ہو گئی. جی جی، تو ظاہر سی بات ہے زیادہ سونے سے روزے میں کراہت پیدا ہوتی ہے اور جو خشوع خضوع ہوتا ہے روزے کا وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے پر ان کے سوال میں یہ ہے کہ موبائل اور ٹی وی دیکھنے. جی، موبائل اور ٹی وی کا یہ بڑا اہم سوال ہے. موبائل میں تو آدمی لگا ہی رہتا ہے. موبائل میں تو ہاں لگا ہی رہتا ہے. تو موبائل دیکھنے سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ روزہ جو ہے نا وہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. جی، ہے نا، آپ کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، آپ کے منہ کا بھی روزہ ہے اور آپ کے پیروں کا بھی روزہ ہے. غرض یہ ہے کہ آپ کے پورے جسم کا روزہ ہے. اور موبائل جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے اس میں ہاتھ بھی استعمال ہو رہے ہیں اور آپ کی نظر بھی اس میں استعمال ہو رہی ہیں، آنکھیں بھی اس میں استعمال ہو رہی ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، یہ تو رمضان کی بات ہے، رمضان کے علاوہ بھی حکم یہ دیا ہے کہ اپنی آنکھوں سے بے حیائی کی باتیں دیکھنا نہیں چاہیے، محرمات پر اپنی نظر نہیں ڈالنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اللہ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا نبی جی آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، یعنی وہ بے حیائی کی باتیں نہ دیکھیں یا غیر محرم پر اپنی نظر نہ دوڑائیں. کیونکہ عام حالات رمضان کے علاوہ بھی غیر محرم پر نظر ڈالنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے.
اور فواہش میں داخل ہے. تو موبائل کا استعمال تو زندگی کی ضرورت ہے اس وقت. زندگی کی ضرورت ہے. ہاں زندگی یہ سوال آپ کا ہے کہ زندگی کی ضرورت ہے, مانتے ہیں, لیکن زندگی کی وہی ضرورت آپ موبائل میں پورا کریں گے روزے کی حالت میں جو کہ جواز ہے, جن باتوں کا جن کاموں کا جواز ہے. اب اگر آپ موبائل دیکھتے ہیں, آپ چلے گئے کسی سیریل, یہ ہو رہا ہے کہ جی سیریل ہی تو دیکھ رہے ہیں, ٹی وی میں سیریل ہی تو دیکھ رہے ہیں اور موبائل میں سیریل ہی تو دیکھ رہے ہیں, حالانکہ اس میں کیا فواہش نہیں دکھایا جاتا. ٹائم پاس کرنے کے لیے روزے کے وقت کو جو ہے بتانے کے لیے یا اس کو ٹائم پاس کرنے کے لیے آج کل یہ نظام چل چکا ہے. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو قرآن ہی تو سننے ہیں. چلو بھائی ٹھیک ہے, قرآن سننے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے, یا کہنا کہ بھئی ہم نعت ہی تو سننے ہیں, چلو بھئی نعت سننے تک یہ بھی محدود ہے. اچھا تیسرا یہ ہے کہ بھئی ہم تقریر ہی تو سننے ہیں اور جو ہے اس کے علاوہ مسائل ہی تو ہم دیکھ رہے ہیں موبائل میں, یہاں تک بھی ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ اب نعت سننا ہے, نعت کے ساتھ میوزک بھی آپ سننا ہے, یا اس کے علاوہ آپ جو ہے قوالی سننا ہے. کہ لوگ یہ کہتے ہیں بھئی قوالی سے روزہ تھوڑی نہ ٹوٹتا ہے, حالانکہ میوزک کا سننا تو ویسے ہی حرام ہے. روزے میں آپ ایک حرام کام کر رہے ہیں, اور روزے میں آپ نے ایک حرام کام کر لیا. تو موبائل سے یا ٹی وی میں ایسی باتوں کا دیکھنا جو کہ عام حالات میں بھی بے حیائی شمار ہوتے ہیں, تو روزے کی حالت میں اگر آپ ایسا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا روزہ جاتا رہے گا. تہذیب ٹی وی اگر دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی پریشانی, اس میں سارے پروگرام سب نہیں, اس میں پروگرام سب دینی پروگرام ہیں. ہاں, اس سے یہ تو اور ثواب حاصل ہوگا, ثواب حاصل ہوتا ہے. اب جیسے مثال تو بھئی ہمارا پروگرام چل رہا ہے, آپ اس کو دیکھیں گے, اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی روزہ کیسے رکھا جاتا ہے, روزے میں کن چیزوں سے بچا جا سکتا ہے, اور روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ سکتا ہے, روزے میں کیا کام ضروری ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو حاصل ہو رہی ہیں, تو اس سے آپ کو جو ہے دین کا علم حاصل ہو رہا ہے. تو ایسے پروگرامز دیکھنا جو کہ بے حیائی پر مبنی ہیں وہ تو نہیں دیکھنے, اور ایسے پروگرام جو دینی حالات کے اعتبار سے ہیں یا دینی علوم آپ کو اس سے حاصل ہو رہے ہیں یا ایک علم آپ کو اس سے حاصل ہو رہا ہے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن زیادہ موبائل کا دیکھنا, زیادہ ٹی وی کا دیکھنا, یہ بھی جو ہے روزے میں کراہیت پیدا کرتا ہے. غیر ضروری دیکھنا ہاں جو ہے وہ روزے میں کہیں نہ کہیں کراہیت پیدا کرتا ہے. لہٰذا زیادہ سونے سے بھی بچیں اور زیادہ ٹی وی دیکھنے سے بھی بچیں اور زیادہ موبائل دیکھنے سے بھی بچیں. تو کرنا کیا ہے, کرنا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے دیکھ کر کے آپ, اور جو ہے ذکر کریں آپ, اور لوگوں کی جو ہے نفع رسانی کے لیے کچھ بھی آپ خیر کا کام آپ رمضان میں کیجئے. اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ پورے سال اس کا آپ کو ثواب ملتا ہے. تو سلیم صاحب امید کرتے ہیں آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. مفتی صاحب نے کہا زیادہ سونا بھی نہیں ہے, موبائل کو کیونکہ ایک اہم ضرورت ہے اس تک تو آپ محدود کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. ٹی وی کے اندر کوئی دینی پروگرام جیسے تہذیب ٹی وی میں تمام تر مذہبی پروگرام ہیں, ان کو دیکھ سکتے ہیں. ان سے آپ کو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا اور آپ کو یقینی طور پر ثواب ملے گا. باقی چیزوں کا پرہیز رکھیں. ناظرین آپ سے التجا, کسی بھی طرح کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ ہمیں, یا کسی بھی غلط فہمی میں آپ مبتلا ہیں, کسی بھی شش و پنج میں آپ مبتلا ہیں, تو آپ ہمیں اپنا سوال, اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجیے. ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. اگر آپ نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنا سوال اور شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجیے. ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. ہمارے نمبر لگاتار اسی پر فلیش کیے جا رہے ہیں. مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے. تو مفتی صاحب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی, آج کا آخری سوال ہے, جلدی میں افطار اور سحری کی دعا پڑھنا بھول جاتی ہوں. فرزانہ صاحبہ حیدرآباد سے, کیا میرا روزہ پورا ہوگا؟ جی دیکھیے, اگر آپ دعا پڑھنا بھول گئی, جیسے ہی یاد آیا آپ کو دعا پڑھ لینی چاہیے. افطار کے بعد بھی؟ افطار کے بعد وہ کہنے سحری میں اور افطار میں دعا پڑھنا بھول جاتی ہوں. اچھا جی, تو بسم اللہ تو کم سے کم پڑھی ہوگی افطار میں. تو اب اس میں تو بسم اللہ اگر آپ نے پڑھی ہے, اگر مان لی نہیں بھی پڑھی ہے تو پھر بھی روزہ تو ہو جائے گا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ روزے کے یعنی کہ ناقض روزہ نہیں ہے, روزے کو توڑنے والی چیزیں نہیں ہیں. اگر کسی وجہ سے آداب کے خلاف ہے, بس یہ کہ سنت کے خلاف ہے, شریعت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو ہے حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ افطار کرنے سے پہلے دعائیں معصورہ پڑھیں, یعنی وہ دعا جو کہ حدیث سے ثابت ہو. اور حدیث سے ثابت ہے جیسے اللہم لک صمت و بک آمنت, یہ دعا ہے کہ اگر کوئی شخص بھول گیا پڑھنے میں اور بسم اللہ اس نے پڑھ لی ہے تو پھر بھی روزہ ہو جائے گا, روزہ اسے ٹوٹے گا نہیں. اگر بائی دفعہ یہ بھی ہو گیا تو روزے پہ تو کوئی فرق پڑے گا نہیں, لیکن پڑھ لینا چاہیے کیونکہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہاں البتہ روزہ ہو جائے گا, نہ اس میں کراہیت پیدا ہوگی, لیکن ہاں ثواب میں کہیں نہ کہیں تو اس چیز کی کمی تو واقع ہوگی کیونکہ آپ نے سنت کے خلاف کام کیا ہے. ناظرین اگر آپ کو بھی کسی بھی طرح کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے
یا کسی بھی غلط فہمی میں آپ مبتلا ہیں تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام، اپنے شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجیے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہیں تب بھی آپ ہمیں اپنا سوال اور شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجیے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مفتی صاحب کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ آج وقت اتنے کی اجازت دے رہا، لیکن آپ سے اجازت لینے سے پہلے مفتی صاحب کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں۔ مفتی صاحب، پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ تو ناظرین، رمضان اور غلط فہمیوں میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔